بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفعول ما لم یسم فاعلہ کو بیان کرتے ہیں، یعنی ایسا مفعول جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو۔ تو مرفوعات میں سے دوسرا نمبر مفعول ما لم یسم فاعلہ کا ہے۔ مفعول ما لم یسم فاعلہ وہ مفعول ہوتا ہے جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت ہو اور فاعل کو حذف کر دیا جائے اور اس کے بجائے مفعول کو ذکر کر دیں۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ وہ مفعول ہوتا ہے جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت ہو اور فاعل کو ذکر نہ کیا جائے بلکہ اس کی جگہ مفعول کو ذکر کیا جائے۔ تو اس کی مثال جیسے ضرب زید، اس میں زید نائب فاعل یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے کہ مارا گیا زید۔ اب فاعل کو ذکر نہیں کیا گیا کہ زید کو کس نے مارا، البتہ مفعول یعنی زید کو ذکر کیا گیا ہے۔ باقی فعل کو مذکر مؤنث لانے میں، واحد تثنیہ اور جمع لانے میں فاعل کی طرح ہے، یعنی جو احکام فاعل کے ہیں وہی احکام جو ہیں مفعول ما لم یسمى فاعلہ کے ہیں۔ چنانچہ اگر نائب فاعل مؤنث حقیقی ہو یا نائب فاعل مؤنث حقیقی کی ضمیر ہو تو دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا واجب ہے۔ نائب فاعل مؤنث حقیقی ہو جیسے ضربت ہند، اور نائب فاعل مؤنث حقیقی کی ضمیر ہو جیسے ہند ضربت۔ اس میں ضربت کی ضمیر کا مرجع ہند ہے جو کہ نائب فاعل ہے، تو اسی وجہ سے دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لایا گیا۔ اگر نائب فاعل مؤنث حقیقی ہو یا مؤنث حقیقی کی ضمیر ہو تو دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا واجب ہے۔ نائب فاعل مؤنث حقیقی ہو جیسے ضربت ہند اور نائب فاعل مؤنث حقیقی کی ضمیر ہو جیسے ہند ضربت۔ اس میں ضربت کی ضمیر نائب فاعل ہے اور وہ مؤنث حقیقی کی ضمیر ہے۔ اور اگر نائب فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور نائب فاعل کے درمیان فاصلہ ہو، یا نائب فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو یا نائب فاعل جمع مکسر ہو تو تینوں صورتوں میں فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ نائب فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور نائب فاعل کے درمیان فاصلہ ہو، یا نائب فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو یا نائب فاعل جمع مکسر ہو تو دونوں صورتوں میں فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ نائب فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور نائب فاعل کے درمیان فاصلہ ہو، اس کی مثال ضرب الیوم ہند اور ضربت الیوم ہند۔ اس میں الیوم کا فاصلہ ہے تو ضربہ اور ضربت دونوں لا سکتے ہیں۔ نائب فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو، اس کی مثال رؤی الشمس اور رؤیت الشمس، دیکھا گیا سورج۔ یہاں پر الشمس نائب فاعل ہے اور یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، اسی وجہ سے رؤیا مذکر بھی لا سکتے ہیں اور رؤیت مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ اور نائب فاعل جمع مکسر ہو، اس کی مثال ضرب الرجال اور ضربت الرجال۔ اس میں الرجال جمع مکسر ہے تو ضربہ بھی لا سکتے ہیں اور ضربت بھی لا سکتے ہیں کہ مارے گئے مرد۔ اور اگر نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ واحد لائیں گے، خواہ فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ اگر نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ واحد لائیں گے، خواہ وہ نائب فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ واحد ہو جیسے ضرب الرجل مارا گیا مرد، تثنیہ ہو جیسے ضرب الرجلان مارے گئے دو مرد، اور جمع ہو جیسے ضرب الرجال مارے گئے وہ سب مرد۔ اور اگر نائب فاعل ضمیر ہو تو پھر نائب فاعل واحد کے لیے فعل واحد، نائب فاعل تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ اور نائب فاعل جمع کے لیے فعل کو جمع لایا جائے گا۔ اگر نائب فاعل ضمیر ہو تو نائب فاعل واحد کے لیے فعل واحد، نائب فاعل تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ اور نائب فاعل جمع کے لیے فعل جمع لایا جائے گا۔ نائب فاعل واحد ہو جیسے الخادم طلبہ، خادم کو طلب کیا گیا۔ نائب فاعل تثنیہ ہو الخادمان طلبہ، دو خادم طلب کیے گئے، اور نائب فاعل جمع ہو الخادمون طلبوا، کئی خادم طلب کیے گئے۔ اور اگر نائب فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہو تو فعل کو واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع مذکر بھی، جیسے الرجال ضربوا، الرجال ضربت۔
یہاں پر نائب فاعل الرجال جمع مکسر کی ضمیر ہے، اسی وجہ سے فعل کو جمع بھی لا سکتے ہیں، جمع مذکر ضربو، اور فعل کو واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں، ضربت۔ اگر نائب فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہو تو فعل کو جمع مذکر بھی لا سکتے ہیں اور واحد مؤنث بھی، جیسے الرجال ضربو، الرجال ضربت۔ یہاں پر نائب فاعل الرجال جمع مکسر کی ضمیر ہے، اسی وجہ سے ضربو جمع مذکر بھی لا سکتے ہیں، ضربت واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ اور آگے ایک فائدہ بیان کیا کہ فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں، یعنی ایسا فعل جس کے فاعل کا نام معلوم نہ ہو۔ فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں۔ فعل ما لم یسمى فاعلہ کا مطلب ایسا فعل جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو۔